اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد نگران قدر، مسلسل اس عنوان سے آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین کو دوست رکھے پروردگار عالم اس کو دوست رکھتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں جو بات پیش کی گئی وہ یہ کہ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی، کیونکہ یزید کی طرف سے آئے ہوئے جو مورخین تھے انہوں نے تاریخ کربلا کو ایسا توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا کہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن یہ بی بی زینب تھیں کہ جنہوں نے صحیح کربلا کو لوگوں تک پہنچایا، اور جب صحیح کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے تو جن ہاتھوں میں پتھر تھے وہی ہاتھ حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ جو زبانیں خارجی کہہ رہی تھیں وہ زبانوں سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور جن گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں ان گھروں میں حسین کا ماتم ہونے لگا۔ اور بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے رہ کر قسم کھا کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ تجھے چاہے جتنی چال چلنا ہے چل لے، چاہے جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو کبھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اور آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ فرش ادا پہ نہیں آئے ہیں بلکہ بی بی زینب کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ دیکھیے کہ امام حسین کا غم کس شان سے منایا جاتا ہے۔ 2 مہینہ 8 دن جو امام حسین کا غم منایا جاتا ہے، کیا دوسرے امام ہمارے امام نہیں ہیں؟ کیا پہلے امام ہمارے امام نہیں ہیں؟ کیا 5ویں امام ہمارے امام نہیں ہیں؟ کہ 6ٹھے امام بقیہ ائمہ ہمارے امام نہیں ہیں؟ کسی بھی امام کا 2 مہینہ 8 دن غم نہیں منایا جاتا۔ کیا خاصیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم 2 مہینہ 8 دن منایا جاتا ہے؟ اور صرف 2 مہینہ 8 دن نہیں بلکہ ان ایام کے بعد بھی اگر کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مجلس حسین، اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مجلس حسین، اگر کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو مجلس حسین، اگر صبح کی مجلس ہے تو مجلس حسین، 40واں ہے تو مجلس حسین، الگ الگ عنوان سے سال بھر ذکر حسین ہوتا ہے، الگ الگ عنوان سے سال بھر یا حسین یا حسین۔ تو
ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے ایسا کیوں ہے، اتنا یا حسین کیوں ہوتا ہے؟ 2 مہینہ 8 دن تو جو ہوتا ہے، جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن سال بھر کسی نہ کسی عنوان سے بھی مجلس عزا منعقد ہوتی ہے، سال بھر کسی نہ کسی عنوان سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، امام کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر، امام کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر۔ اچھا، کچھ ڈاؤٹس ہیں جو آج کلیئر کروں گا تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ اس معاملے میں مضبوط ہو سکیں۔ امام کو شہید کیوں کیا گیا؟ یا حسین ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر۔ اب جب یہ جواب ہمیں ملا ہے تو اب دوسرا سوال ہوگا کہ امام کو اتنے ظالمانہ طریقے سے قتل کیوں کیا گیا؟ امام کو اتنے بے رحمانہ طریقے سے شہید کیوں کیا گیا؟ جواب، کیونکہ ایک فاسق و فاجر، مولن بالفسق، قاتل نفس محرمہ، شارب الخمر، یزید جیسا انسان کھڑا ہوا تھا اور مولا سے بیعت طلب کر رہا تھا، مولا نے انکار بیعت کیا، جس کے نتیجے میں مولا کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اب تیسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ مولا انکار بیعت کے نتیجے سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ مولا نے، اس نے بیعت طلب کی، مولا نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اب سوال یہاں پر ہے کہ مولا واقف تھے کہ واقف نہیں تھے؟ اگر میں یزید کی بیعت سے انکار کروں گا تو کربلا میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ قتل کر دیا جائے گا بلکہ میری لاش کو پامال بھی کیا جائے گا، خیموں کو بھی جلایا جائے گا، اور میری ماں اور بہنوں کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا۔ مولا اس چیز سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ واقف نہیں تھے تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے گا، پھر کیسے امام ہوئے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر انکار بیعت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ اعتراض ہوگا۔ تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا کہ بے شک واقف تھے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ امام انکار بیعت کے نتیجے سے واقف تھے تو بھی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا کہ جب واقف تھے تو یہ تو نعوذ باللہ قرآن مجید کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جب مولا کو پتہ تھا کہ انکار بیعت کروں گا، کربلا جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، تو مولا کربلا کیوں گئے؟ مولا نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واقعاً مولا کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں تھا۔ ابتدائے عالم سے شروعات کیجئے، جناب آدم کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ جناب نوح کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ جناب ابراہیم کو کربلا کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ جناب موسیٰ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ جناب عیسیٰ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، بلکہ کتنے نبی جب کربلا سے گزرے ہیں تو ان کو چوٹیں بھی آئی ہیں اور ان کو پتہ تھا۔ تو جب نبیوں کو پتہ تھا تو کیا امام حسین کو پتہ نہیں ہوگا کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اچھا، بطن مادر میں ہے امام حسین، بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ آواز دیتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اے مادر گرامی میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ تو جس حسین کو بچپنے میں یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو کیا اس حسین کو 57 برس کی عمر میں نہیں پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتہ ہوگا؟ یا نہیں پتہ تھا؟ اچھا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ نجات کی کشتی ہے نا؟ اب دیکھیے کہ حسین ہدایت کیسے کرتے ہیں۔ چھوٹے سے امام حسین رسول اللہ کی کنیز جناب ام ایمن، ان کے ہاتھ میں ایک یہودی گروہ کا گزر ہوا جو ان کا سردار تھا، اس کی نظر جب مولا حسین پر پڑی، چھوٹے سے مولا حسین ہاتھوں پر ہے ام ایمن کے،
جب مولا حسین پر پڑی تو اتنا نور نکل رہا تھا امام حسین کے چہرے سے کہ وہ خود کو روک نہیں پایا، اور ام ایمن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ یہ بچہ ہے کس کا؟ ام ایمن نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ وہ وہ یہودی سردار کہتا ہے تو کیا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں حسین کو چوم لوں، حسین کا بوسہ دے دوں؟ ام ایمن نے کہا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین ہے پاک و طاہر، اور کوئی نجس چیز حسین کے قریب بھی نہیں جا سکتی ہے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کلمہ پڑھ لوں؟ کہا ہاں کلمہ پڑھ لو۔ اب جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا ہے، تب ام ایمن نے اس کو اجازت دی ہے کہ ہاں اب تم اس بچے کا بوسہ لے سکتے ہو۔ تو یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جن امام کو مانتے ہیں ان کا صرف چہرہ دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں، انہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ اب یہ جب اس نے بوسہ دے دیا اور اپنے گروہ کے پاس گیا ہے تو جانے کے بعد کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بچہ کون تھا؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان دھواں دھواں سا نظر آئے گا۔ اب آپ بتائیے کہ ایک یہودی کو پتا ہے کہ حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو کیا مولا حسین کو پتا نہیں ہوگا؟ بالکل پتا ہوگا۔ اچھا جب مدینے سے نکل رہے تھے جناب ام سلمہ آئی تھی، بیٹا کہیں اور چلے جاؤ لیکن عراق کی طرف نہ جاؤ۔ کیا کہا تھا امام حسین نے کہ نہیں یہ مشیت الہی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کربلا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ام سلمہ نے کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو خبر دی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے، اور شیشی وغیرہ بھی دی تھی۔ تو جب جناب ام سلمہ کو پتہ تھا تو کیا امام حسین کو پتہ نہیں ہوگا؟ اچھا جب مکہ آئے ہیں اور مکے سے جب نکل رہے ہیں تو لوگوں نے کہا مولا نہ جائیے، بولنے کہا نہیں پروردگار عالم مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، لیکن ان عورتوں کو نہ لے جائیے، ان بچوں کو نہ لے جائیے۔ امام حسین نے کیا کہا کہ نہیں پروردگار عالم ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یعنی اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو یقیناً امام حسین کو پتا تھا کہ اگر میں انکار بیعت کروں گا تو کربلا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جب مولا کو پتا تھا تو مولا نے کربلا کی طرف قدم کیوں بڑھایا؟ مولا نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ یہ تو گویا ہلاکت میں ڈالنا ہو گیا۔ اگر مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے، اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے کاٹ لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں وہاں پر جا رہا ہوں تو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہے فلاں جگہ شیر رہتے ہیں، وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے کھا جائیں گے، لیکن پھر بھی میں اپنے قدم اس جگہ کی طرف بڑھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ مولا حسین کو پتا تھا کہ اگر کربلا کی طرف جائیں گے تو یزید قتل کروا دے گا، تو پھر امام حسین نے انکار بیعت کیوں کیا؟ اگر مولا نے بیعت سے انکار کیا ہے اور کربلا کی طرف گئے ہیں تو گویا یہ قرآن مجید کی سراسر مخالفت ہو گئی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ شاید تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں تم ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ
اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اگر اس آیت کو دیکھو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ خداوند عالم نے ہلاکت سے منع کیا ہے لیکن شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں وہ کیا ہلاکت کے لیے نکلے ہیں یا شہادت کے لیے نکلے؟ اچھا، ایک سوال یہاں پر پھر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو ہلاک ہو رہا ہے وہ بھی قتل ہو رہا ہے، جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی قتل ہو رہا ہے، تو اب پتہ کیسے چلے کہ ہلاک کون ہے اور شہید کون ہے؟ نا، جو ہلاک ہو رہا ہے وہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے اور جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہلاک ہے کون شہید؟ کہا بھئی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی آیت کے اندر غور کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ہلاک وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ تو لہذا یہ چھوٹا سا نسخہ پروردگار عالم نے دے دیا کہ تم پہچان لو، جس کی قربانی دنیا کے لیے ہو، لالچ کے لیے ہو، دین کے لیے نہ ہو، سمجھو وہ ہلاک ہے، اور جو دین کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے سمجھو وہ شہید ہو رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر جو سب سے بڑا ہے وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو جو کربلا میں اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم کیسے یہ سمجھیں گے، یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ شہادت ہے یا ہلاکت ہے؟ یہ شہادت ہے یا ہلاکت ہے، یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اب ہم کو پھر جانا پڑے گا کہ مولا حسین کو یا حسین ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر۔ اتنے برے طریقے سے شہید کیوں کیا گیا؟ انکار بیعت کی بنا پر۔ انکار بیعت کے نتیجے سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ بالکل واقف تھے۔ پھر کیوں انکار کیا؟ یہ تو ہلاکت ہو گئی۔ نہیں، ہلاکت پروردگار عالم نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ ہم یہ کیسے پتہ کریں گے کہ امام حسین کو جو قتل کیا گیا یہ ہلاکت نہیں بلکہ شہادت ہے؟ تو اب یہ ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے انکار بیعت کس لیے کیا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا یا دین کے لیے کیا تھا؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے، دنیا کے لیے کیا تھا یا دین کے لیے کیا تھا؟ اچھا، اب یہ بتائیے کہ پہلے انکار ہوتا ہے یا پہلے طلب ہوتی ہے؟ پہلے طلب ہوتی ہے، انکار بعد میں ہوگا۔ جب کوئی طلب کرے گا تبھی تو انکار ہوگا۔ تو اب بحث یہ نہیں ہوگی کہ مولا نے انکار کس لیے کیا، اب بحث یہ ہوگی کہ یزید نے بیعت طلب کس لیے کی تھی، دنیا کے لیے کی تھی یا دین کے لیے کی تھی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے، کسی بھی مذہب کو ختم کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیسے کوئی مذہب ختم ہوتا ہے؟ کیا تلوار کے ذریعے سے کسی مذہب کو ختم کیا جائے گا؟ کیا جنگ کے ذریعے سے کسی مذہب کو ختم کیا جائے گا؟ آپ یہ بتائیے کہ جو عیسائی مذہب آج کے زمانے میں ہے کیا وہ اپنی شکل پر باقی ہے؟ کیا یہ وہی مذہب ہے جو جناب عیسیٰ لے کر کے آئے تھے؟ وہی دین ہے جو جناب عیسیٰ لے کر کے آئے تھے؟ یہودی مذہب، کیا آج یہ یہودی مذہب وہی یہودی مذہب ہے جو جناب موسیٰ لے کر کے آئے تھے؟ نہیں، ختم ہو گئے۔ یہ کیوں ختم ہوئے؟ جنگ نہیں لڑی گئی، تلوار نہیں چلائی گئی۔ کیسے ختم ہوئے یہ؟ ان مذہب کو خود ان کے ماننے والوں نے ختم کیا، خود ان کے ماننے والوں۔ کیسے؟ اس مذہب میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دی گئی کہ یہ مذہب اپنی اصلی شکل پر باقی ہی نہیں رہ پایا۔ تو یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ مذہب ختم ہو گئے۔ اب آئیے، انہوں نے خیبر آزمائی، انہوں نے خندق آزمائی، انہوں نے ساری جنگیں آزمائی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہم اسلام کے مقابل میں نہیں ٹھہر سکتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دھیرے دھیرے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور اسلام کی شکل کو اتنا بگاڑ دو کہ اسلام اپنی اصل شکل پر باقی نہ رہ سکے۔ اور یہ سلسلہ رسول اللہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، رسول اللہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔
اور لوگوں نے اسلام کی شخصیت کو، اسلام کی شکل کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ رسول سے محبت کی بنا پر داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کی شکل کو بدلنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی مولا علی کا حق نہ چھینا جاتا، حق نہ چھینا جاتا۔ اگر رسول سے محبت کی بنا پر آتے تو مولا علی کا جو حق تھا وہ مولا علی کو دیا جاتا، لیکن نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اسلام کی شکل کو بگاڑنے کے لیے داخل ہوئے۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے اسلام میں جو ہے تبدیلیاں کی جانے لگی، دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کیا۔ لیکن جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد سے کچھ ہو نہیں پایا، تھوڑی موڑی تبدیلی اسلام میں انہوں نے کی ہے، باقی کچھ بڑا یہ نہیں کر پائے، لیکن میں جو کروں گا وہ بڑے لیول پر کروں گا، اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں میں ان پر حملہ کروں گا۔ اور اس یزید نے کیا کیا آپ جانیں گے کہ اس یزید نے کیا کیا؟ یہ ملعون کتنا خبیث انسان تھا۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں، ایک جوئے کے بارے میں ہے، شراب کے بارے میں ہے، اور ایک نماز کے بارے میں۔ جوئے کے بارے میں جو ہے، اے میرے حبیب یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کریں گے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ یہ کہہ دو کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ۔ یہ پہلی آیت، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری آیت ویل للمصلین، ویل ہے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے، ہے نا؟ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ دو آیتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب یزید نے انہی دو آیتوں کو لے کر کے ایک شعر کہا عربی میں۔ کیا کہا؟ ما قال ربک ویل للذی شرب، تمہارے رب نے نہیں کہا، اس کے الفاظ پر غور کیجئے، ما قال ربک، تمہارے رب نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید خدا کو اپنا رب مانتا ہی نہیں تھا۔ ما قال ربک، تمہارے رب نے نہیں کہا۔ ویل للذی شرب، کہ جہنم ہے اس انسان کے لیے کہ جو شراب پیتا ہے، ایسا تمہارے رب نے نہیں کہا۔ اور وہ آیت، جو پہلی آیت آپ دیکھیں گے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ ہے، صرف اتنا کہا خداوند عالم نے۔ اس نے کیا ایک مصرع کہا؟ ما قال ربک ویل للذی شرب، جہنم نہیں ہے اس انسان کے لیے کہ جو شراب پیے، بل قال، بلکہ خدا نے کہا ویل للمصلین، ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ آدھی آیت کو لے لیا اور آدھی آیت کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس نے ایک شعر لگا دیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شراب کی طرف دعوت دے رہا تھا اور نماز سے لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ حملہ کیا ہے کس چیز کے اوپر؟ نماز کے اوپر، یہ پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ، جب ایک شراب ہوتی ہے، جب اس کو گلاس میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید نے شراب لی، گلاس لیا، شراب کو گلاس میں ڈالا، اور جب اس کے اندر بلبلے اٹھنے لگے تو وہ ملعون کہتا ہے کہ یہ شراب میں بلبلے نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حاجی موجود ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر کعبے کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا۔ اب آگے بڑھیے، ایک شراب آتی ہے جو کافی پرانی ہو جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تلخ ہو جاتی ہے، اس کو عجوز کہا جاتا ہے عربی میں۔ عجوز، عجوز اس کے ہاتھ میں، اور وہ گلاس میں ڈالتا جا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ میں نے عجوز کو نہیں لیا ہے بلکہ ان کو حوروں کے بدلے میں خریدا ہے، ان کو حوروں کے بدلے میں خریدا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں، یزید کے نزدیک شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، حاجیوں کا مذاق اڑایا، کعبے کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں پر رک کر کے اگر میں سوال کروں کہ یہ بتاؤ یزیدی اور حسینی میں فرق کیا ہے، کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو یزید کے طریقے پر عمل کرے وہ یزیدی ہے، اور جو حسین کی روش پر چلے وہ حسینی ہے۔ تو اب اگر کوئی مسجد و امام بارگاہ میں نظر آ جائے تو سمجھو حسینی ہے، اور اگر شراب خانے میں نظر آ جائے سمجھو یزیدی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یزید نے حملہ کیا جو بنیادی چیزیں، خانہ کعبہ پر، نماز پر، حوروں پر۔ تو اب یزید نے کیا سوچا کہ بھائی دیکھیے، اگر ہم میں سے ہی کوئی ایک انسان ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں، اگر اس کے سامنے بھی ہم اگر نماز کا انکار کریں، نماز کو برا بھلا کہیں، تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ایک ایسا مسلمان ہے نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، بھلے سے ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے اگینسٹ، آپ کے مقابل میں، کہ یہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو۔ تو اب جب اس نے اتنا بڑا حملہ دین کے اوپر کیا ہے تو کیا پبلک کھڑی نہیں ہوگی اس کے مقابل میں؟ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اس کے مقابل میں؟ لوگ اس کے اوپر لان تان نہیں کریں گے۔ تو اب یزید کی چالاکی یہ تھی کہ لوگ جب اس بات کو سنیں گے کہ میں نے نماز پر حملہ کیا، میں نے کعبے پر حملہ کیا، میں نے حوروں کا مذاق اڑایا، میں نے نماز کا مذاق اڑایا، میں نے کعبے کا مذاق اڑایا، تو لوگ ضرور بالضرور میرے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب ضرورت ہے ایسے ہاتھ کی کہ جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے شریعت چلی ہے، جب وہ مجھ پر بیعت کر لے گا تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ جس کے گھر سے دین چلا ہے وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا ہے، تو تمہاری کیا ہوگا؟ وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا ہے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ مگر امام حسین نے کہا کہ دیکھ لو، ہم اپنا سر ضرور کٹا دیں گے لیکن اسلام کو یزید کے ہاتھ کا کھلونا بننے نہیں دیں گے۔ اور صرف بچایا نہیں بلکہ یہ بھی کہا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ گویا امام حسین نے بتایا ہے کہ یزید صرف اس زمانے میں نہیں ہے بلکہ آنے والے زمانے میں بھی یزیدی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے، تو جب وہ یزیدی کردار پیش کریں گے تم حسینی کردار پیش کر دینا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب وہ یزیدی کردار پیش کرے تو تم حسینی کردار پیش کرتے ہیں۔ تو یزید کی جو چالاکی تھی وہ کیوں اتنا، کل آپ نے سنا نا 99% یزید کے ساتھ پھر بھی اس کو سکون نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب تک حسین میرے ساتھ نہیں ہوں گے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا مجھے کیسے بھی کر کے حسین کی بیعت چاہیے۔ اور اس کی چالاکی آج آپ کو سمجھ میں آئی، لوگوں کو خاموش کرنا تھا کہ لوگ جو میرے مقابل میں اٹھیں گے، جب میں اتنی بڑی بھیانک تبدیلی کروں گا لوگ میرے مقابل میں اٹھیں گے تو یہ حسین کا ہاتھ میرے لیے مدد کی جیسا ہوگا، میرے لیے تعاون کرے گا۔ لیکن امام حسین نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ایک اور چیز، ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کبھی اٹھا ہو یا اٹھنے والا ہو، آ سکتا ہے کہ امام حسین اگر چاہتے تو کیا یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، ہے نا، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، ہے نا، کر لیتے بیعت، امام حسین بچ جاتے، بچتے نہیں بچتے، بچ جاتے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ کربلا نہیں ہوتی، اتنا ظلم نہیں ہوتا، جو آج ہم یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتی، جو ہم رو رہے ہیں یہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ مولا حسین بیعت کر لیتے، کیوں نہیں کی؟
اگر کر لیتے تو نہ ہی مولا کو اتنے بے دردی سے قتل کیا جاتا، نہ ہی اہل خانہ کو اسیر کیا جاتا، نہ ہی جو کربلا میں اتنا ظلم ہوا وہ ظلم ہوتا۔ مولا بیعت کر لیتے، کوئی مشکل نہیں تھی، کر لیتے، چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاتے۔ لیکن مولا نے بیعت کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید کی ایک آیت اگر آپ نے کہیں پڑھی ہو تو قرآن مجید میں خداوند عالم کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ ہم یہاں پر آتے ہیں، امام بارگاہ میں فرش ادا پہ بیٹھے ہیں یا نماز میں آتے ہیں نماز کے لیے، ہمارا یہاں اکیلے آ جانا کافی نہیں ہے جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ آیا ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے تم بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہو گیا، بیٹا پڑھے چاہے نہ پڑھے، نہیں، جب تک یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کسی بھی سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا، کسی بھی سیلفش انسان کو پسند کرتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو معذور ہے، لیٹا ہوا، جناب موسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا، وہ انسان ایسا انسان تھا کہ فرشتے پرندے کی شکل میں اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا عظیم شخص ہوگا کہ جس کے سینے پر فرشتے بیٹھ کر کے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، معمولی انسان تو ہوگا نہیں۔ جناب موسیٰ کا گزر ہوا، اس کو آہٹ سنائی دی، کہا کون؟ کہا موسیٰ نبی اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مناجات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا اب یہ جس کے سینے پر فرشتے پرندے کی شکل میں بیٹھ کر کھانا کھلا رہے ہو تو اس کو تو یقین ہوگا نا کہ میری تو جنت پکی ہے، جنت میں تو میں جاؤں گا ہی۔ تو اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ خدا سے جا کر کے پوچھو کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اس نے سوال یہ کیا کہ خدا سے جا کر کے پوچھو جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ یعنی اس کو اتنا یقین ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ فرشتے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں میرے سینے پر پرندے بن کر کے، جنت میں تو میں جاؤں گا۔ جا کے یہ پوچھنا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد جب واپس آئے تو اس نے پوچھا یا نبی اللہ آپ نے پوچھا؟ کہاں پوچھا؟ کہ کون ہوگا جنت میں میرا پڑوسی؟ کہ بھائی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تیرا پڑوسی تو اس وقت ہوگا نا جب تو جنت میں جائے گا، پڑوسی کی بات تو اس وقت آئے گی جب تو جنت میں جائے گا۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے اگر خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا تو خدا بغیر کسی ریزن کے تو کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے ریزن بتایا ہوگا، وجہ بتائی ہوگی کہ میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گا۔ کہاں وجہ بتائی ہے؟ کہا کیا؟ کہ تو بتا کہ تو اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ کیا عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کہاں رہتا تھا؟ فلاں گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس ویرانے کو کیوں اختیار کر لیا؟ کہتا ہے کہ چونکہ میرے گاؤں کے لوگ بے دین تھے، دین سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، فحاشیاں کرتے تھے، گناہ کو انجام دیتے تھے، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں رکا رہا تو میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں گا، لہذا کسی ویرانے میں چلتا ہوں، کم سے کم میرا دین تو بچ جائے گا، مثال کے طور پر میری نماز تو بچ جائے گی، میرا روزہ تو بچ جائے گا، اگر ان کے بیچ میں رہا تو میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں گا، لہٰذا میں یہاں پر آ گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بس یہی بات خدا کو ناگوار گزری ہے، یہی بات خدا کو ناگوار گزری ہے کہ تو نے صرف اپنے بارے میں سوچا، گاؤں والوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر وہاں پر رہتا، تبلیغ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ تیرے گاؤں والے سدھر جاتے، لہذا خدا کہتا ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو بڑا غم ہوا، سیڈ ہو گیا بیچارہ۔ کہتا ہے اچھا موسیٰ جا کر اب خدا سے کہنا کہ
میرے گاؤں والوں نے جتنا بھی گناہ کیا ہے وہ سارا گناہ میرے سینے پر، اس کا جتنا بھی عذاب ہوگا میں جھیل لوں گا، ان کو معاف کر دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد جب جناب موسیٰ آئے ہیں تو پوچھا کیا کہا خدا نے؟ کہا خدا کہتا ہے کہ اب تو جنت میں جائے گا۔ کہا کیوں؟ اس درمیان تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی بنا پر مجھے جنت مل سکے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ چونکہ جو تیری فکر تبدیل ہوئی ہے اس فکر نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ پہلے تو اپنے بارے میں سوچتا تھا، اب تو گاؤں والوں کے بارے میں سوچنے لگا ہے، لہذا تیری یہ فکر جو چینج ہوئی ہے یہی تیرے جنت میں جانے کا سبب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کبھی بھی کسی سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب آئیے، ہم ہیں، ہمارا بیٹا، ہمارے گھر والے، ہماری بیوی بچے، ان کی ذمہ داری، لیکن اگر ہم کو کسی مسجد کا پیش امام بنا دیا گیا تو اب صرف ہم گھر تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیچھے جتنے نماز پڑھنے آئیں گے ہم ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں کسی ایریے کا امام جمعہ بنا دیا گیا تو اب صرف ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس ایریے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس سب کے ذمہ دار ہے۔ پروردگار عالم نے کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا تو اب وہ پوری رحمت جو پورا دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اس کے ذمے میں وہ پوری کائنات ہے، وہ پوری کائنات کا ذمہ دار ہوگا۔ کسی نبی کو کسی امت کے لیے نبی بنا دیا تو اب وہ اس امت کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ پروردگار عالم نے کسی کو امام بنا دیا تو اب جس امت کے لیے امام بنایا ہے وہ پوری امت کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ اسی لیے نبی نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے، بھلے سے لوگ کتنا بھی گالیاں دیں، بھلے سے لوگ کچرا پھینکیں، اور مولا علی نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، بھلے سے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ آپ جانتے ہیں 32 ٹن کا دروازہ تھا خیبر کا، 40 آدمی کھولتے تھے، 40 آدمی بند کرتے تھے۔ یہی دروازہ مولا علی کی 2 انگلیوں پر تھا۔ اتنی طاقت، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی طاقت ہوگی مولا علی کو؟ لیکن یہی علی ہے کہ گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک آدمی آگے سے کھینچ رہا ہے، دوسرا پیچھے سے زور لگا رہا ہے، دھکا دے رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، جب خیبر کا تاریخ ہم پڑھیں گے اور جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو کیا ہماری عقل قبول کرے گی؟ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر، کہاں یہ مظلومی؟ جب مولا علی کی گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جایا جا رہا تھا وہاں پر ایک یہودی تھا، جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا جو ساتھی تھا اس نے کہا میں کیا کیا تم نے؟ کلمہ پڑھ لیا، تم یہودی ہو؟ کہا میں یہودی تو ہوں، میں خیبر کا یہودی ہوں۔ یہی انسان، اس کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا کہ اسی کے ہاتھوں پر خیبر کا دروازہ تھا، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 آدمی گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے ایک آگے سے کھینچ رہا ہے، ایک پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ تو میں نے وہ طاقت بھی دیکھی ہے اور یہ صبر بھی دیکھا ہے۔ جب میں نے دونوں واقعات کو ملایا ہے تو میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا، ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی خدا کا ولی ہے۔ جب خدا چاہتا ہے تو طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد۔ جب خدا چاہتا ہے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب خدا چاہتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بغیر خدا کی مرضی سے یہ کچھ انجام دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب آئیے، ہمارے اہل و عیال، بیوی بچے، امام اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے، امام جمعہ پورے ایریے کے لوگ، نبی بنا دیا اس کی امت، رحمت للعالمین بنا دیا پوری کائنات، امام بنا دیا پوری کائنات۔ اب
رسول اللہ کا ایک جملہ، انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے کہ امام حسین چاہتے تو بیعت کر لیتے، قتل ہونے سے بچ جاتے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ تو رسول اللہ اپنے زمانے میں امت کے باپ ہے، علی اپنے زمانے میں امت کے باپ ہے، حسن اپنے زمانے میں امت کے باپ ہے، اور حسین اپنے زمانے میں امت کے باپ ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین جب امت کے باپ ہے تو یزید کی بیعت کر کے بیٹھ جاتے اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جلنے دیتے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حسین جب امت کے باپ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ باپ یزید کی بیعت کر کے بیٹھ جائے اور بچوں کو جہنم کی آگ میں جلتا چھوڑ دے۔ اور اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو خود تو بچ جاتے، ہے نا، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ دین نہ ہوتا، یہ نماز نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ اذانیں نہ ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ امت جہنم میں چلی جاتی۔ گویا امام حسین نے اس پوری کائنات کو بچایا ہے جہنم کی آگ میں جلنے سے۔ تو اسی لیے امام حسین کا غم اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ جو ہم 2 مہینہ 8 دن کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سال بھر امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے امام حسین کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے کربلا کے میدان میں، کہ جس طریقے کا ظلم نہ کبھی ہوا تھا اور نہ آگے کبھی ہوگا۔ آپ خود سوچئے کہ کتنے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں، کتنے لوگ تھے؟ جتنے تھے سب کے سب قریبی تھے، سب کے سب قریبی، زیادہ تر لوگ۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو راستے میں امام حسین سے ملحق ہوئے تھے، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے۔ اب آپ دیکھیے واقعہ 7 محرم سے پانی کو بند کر دیا گیا، جہاں 70 برس کا ضعیف پیاسا ہے وہاں پر 6 ماہ کا علی اصغر بھی پیاسا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی پیاسا ہے، 13 سال کا قاسم بھی پیاسا ہے، چھوٹے چھوٹے اون و محمد بھی پیاسے ہیں، اور ان ظالموں نے بے دردی سے حسین و اصحاب حسین و انصار حسین کو قتل کر دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی، اور صرف آگ نہیں لگائی بلکہ زینب و کلثوم اور بیویوں کے سروں سے چادریں بھی چھینی، اور صرف چادریں نہیں چھینی، سکینہ کے گوشوارے بھی چھینے گئے، اور صرف گوشوارے نہیں چھینے گئے، سکینہ کو تماچے بھی مارے گئے، اور صرف تماچے نہیں مارے گئے بلکہ سکینہ کے دامن میں آگ بھی لگ گئی۔ اور صرف کربلا میں یہ ظلم نہیں ڈھایا گیا، بلکہ کربلا کے بعد جب قافلہ اسیروں کا کوفے پہنچا ہے تو وہاں بھی لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ چادر مانگی گئی، چادریں دی گئی، پھر چادروں کو پھر سے چھین لیا گیا، اور جب شام پہنچے ہیں شام میں بھی چادریں دی گئی، لیکن پھر چادروں کو چھین لیا گیا۔ اور اب جو ظلم یزید نے کیا ہے، جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو یہ ملعون تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ مولا کا سر ایک تخت میں لایا گیا، ایک تشت میں لا کر کے جب رکھا گیا، اس ملعون نے شراب پیتے ہوئے یہ کہا کہ حسین کا سر تخت کے نیچے رکھ دو۔ حسین کے سر کو تخت کے نیچے رکھا گیا، یہ ملعون شراب پیتا جاتا تھا۔ دیکھیے اس کی بے حرمتی کیا ہے۔
اس نے کیا بے حرمتی کی مولا حسین کے سر کے ساتھ. شراب پیتا جاتا ہے. ایک مرتبہ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد مولا کے دندان مبارک پر وار کرنے لگا. مولا کے لبوں پر وار کرنے لگا. وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ بے حرمتی دیکھی ہے تو کہا ہے یزید ارے تو اس کے دندان مبارک پر وار کر رہا ہے, اس کے لبوں پر وار کر رہا ہے جن لبوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ حسن و حسین جب سے یہ شباب اہل جنت ہے, جوانان اہل جنت کے سردار ہے. خدا ان کے قاتلوں کو لعنت کرے, خدا ان کے قاتلوں کو ہلاک کرے. جب یزید نے اس صحابی کی یہ زبان سنی ہے تو اس صحابی کو دربار سے باہر نکال دیا. جب دربار سے باہر نکالا ہے تو اب یزید کی نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی ہے کہ جو بچی کبھی اپنا پیر اوپر اٹھا لیتی ہے, کبھی اپنا پیر نیچے رکھ دیتی ہے, کبھی اپنا پیر اوپر اٹھاتی ہے, کبھی اپنا پیر نیچے رکھتی ہے. یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے جو بار بار اپنا پیر اٹھاتی ہے اور زمین پر رکھتی ہے؟ کسی نے کہا یہ چھوٹی سی بچی حسین کی لاڈلی سکینہ ہے. یزید نے پوچھا اے سکینہ ارے تم بار بار اپنا پیر اوپر کیوں اٹھاتی ہو, زمین پر کیوں رکھتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اے یزید ارے تیرے سپاہیوں نے ایک ہی رسل میں 12 گلے باندھے ہیں اور ان کا قد مجھ سے بڑا ہے. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا کھنچ جاتا ہے. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا کھنچ جاتا ہے, مجھے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے میں بار بار پیروں کو اٹھا لیتی ہوں. یزید نے کہا سکینہ کے گلے کی رسی کو ڈھیلی کیا جائے. اب اس کے بعد یزید کی نظر پڑی ہے بی بی زینب کے اوپر. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسین کی بہن زینب ہے. یزید نے کہا کہ مجھے زینب سے کچھ بات کرنی ہے, ساری کنیزوں کو کنارے کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. شمر ملعون نے یزید کا حکم پایا, تازیانہ لے کر کے آگے بڑھا اور تازیانہ مار مار کے بیویوں کو الگ کر رہا تھا. جب بی بی فضہ کے قریب پہنچا ہے تو بی بی فضہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور جب ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی تو یہ شمر چاہتا ہے کہ بی بی فضہ کو تازیانہ مارے. جیسے ہی یہ چاہتا ہے کہ بی بی فضہ کو تازیانہ مارے, یزید کی پشت پر کچھ حبشی غلام ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی شمر مارنا چاہتا ہے بی بی فضہ کہتی ہے اے حبش کے لوگوں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ شمر ملعون تمہارے قوم و قبیلے کی عورت کو تازیانہ مارنا چاہتا ہے اور تم کھڑے ہو کر ایسے ہی دیکھ رہے ہو. جب ان حبشی غلاموں نے یہ سنا ہے تو یزید کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے, تلواروں کو نکال لیا. نکالنے کے بعد کہتے ہیں اے یزید ارے شمر کو لوگ لو ورنہ اس دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. یزید نے شمر کو منع کیا. جب بی بی زینب نے یہ ماجرا دیکھا مدینے کی طرف رک کر کے کہا اے لالا ارے یزید کے دربار میں فضہ کے ہدایتی کو نکل آئے مگر انسان کی بیٹی کا کوئی حمایتی نہیں نکلا, کوئی مددگار نہیں آیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, مقامات مقدسات کی حفاظت فرما, جہاں جہاں بشیان حضرت کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان دین, دشمنان شریعت, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں بشیان حیدر کرار حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما, جو بیمار حال ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے التماس کی ہے خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی حاجتوں کو پورا فرما.
وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔